لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں اور ناظرین کرام، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ایک نیا سبق لے کر آیا ہوں۔ اقلاب کے معنی اصل میں آتے بدلنے کے۔ نون ساکین اور تنوین کا جو قاعدہ تھا میں بتایا تھا کہ نون ساکین اور تنوین سے 4 قاعدے بنتے ہیں: اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب۔ اظہار پڑھا چکا ہوں، ادغام بھی ہو چکا ہے، اخفاء بھی ہو چکا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اقلاب۔ اب یہاں پہ اس کا قاعدہ پہلے سمجھیے کہ نون ساکن، دیکھیے یہاں بھی لکھا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ان کو با کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا تنوین میں نے بتایا تھا کہ 2 زبر چاہے 2 زیر چاہے 2 پیش کیوں نہ ہو، تینوں کو ملا کے تنوین ہے۔ 4 چیز دیکھیں گے: نمبر 1 نون ساکن، نمبر 2 2 زبر کی تنوین، نمبر 3 2 زیر کی تنوین، نمبر 4 جو ہے 2 پیش کی تنوین۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن کے بعد حرف کون سا آ رہا ہے۔ اگر با آ رہا ہے تو اس با آئے گا تو اس نون ساکن کو میم سے بدل دیتا ہے۔ یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا نون، یا تنوین نہیں پڑھا، لنصفعن نہیں پڑھا جائے گا، لنصفعم۔ یہ اس تنوین کی آواز کو اس میم سے بدل دیتے ہیں، ام ہو جائے گا۔ یہ نون ساکن کی آواز کو باس اسے میم سے بدل دیں گے، من نہیں پڑھیں گے، نون پھر حذف ہو جاتا ہے، مطلب اس کی جگہ میم پڑھا جاتا ہے۔ قاعدہ پھر سمجھیے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو جو نون ساکن ہے، چاہے 2 زبر کی تنوین، چاہے 2 زیر کی، چاہے 2 پیش کی، اس کے بدلے ہم چھوٹا سا دیکھیے میم لکھا ہوا نا، اس کو پڑھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بخل لنصفعا بالناصیۃ، یہاں گنہ ہوگا۔ ہجے کرنے کا آسان طریقہ ہے، لام ہر حرف کو ہجے کرنا مشکل ہے، میں کسی کر دے رہا ہوں۔ لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنصفع، عین میم زبر عم، لنصفعم، با نون زیر بن، لنصفعم بن، نون الف زبر نا، بن نا، صاد زیر سی، بن ناصی، یا زبریہ، بن ناصیہ، تا 2 زیر 3، بن ناصیۃ، لنصفعا بالناصیۃ، ناصیتی، یہاں پہ اگر گول نشان تا ہے آیت تو ناصیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے: من بین الصلب، من بین الصلب، ہجے میم زیر میم، با یا زبر بی، مم بی، نون صاد زیر نس، مم بی نس، صاد لام پیش صل، مم بین الصل، با زیر بی، مم بین الصلب، کرام بررۃ، کرام بررہ، تن بھی را بھی پڑھ سکتے ہیں، رکنے کی حالت میں تا کو ہا بناتے ہیں، پیچھے بتا چکا ہوں۔ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ، مطہرۃ بأیدی سفرۃ، مطہرۃ بأیدی سفرۃ، ہجے آسان ہے، میم پیش مو، طا ہا زبر طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہ، را زبر را، مطہر، تا میم زیر تم، مطہرتم، با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، سفر،
تا دو زرتن سفرتن مطخرتن بأیدی سفرہ، سفرتن سفرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے جی، تو دیکھیے اب نیچے دیکھیے بذنبہم، بذنبہم، با زیر بی، زال میم زبر زم، بزم با زیر بی، بزمبی، ہاں میم زیر ہم، کیا ہو گیا بذنبہم، بذنبہم۔ آگے دیکھیے خبیر بما تعملون، خبیر بما تعملون۔ آگے دیکھیے سب میں دیکھیے یہاں پہ را پہ دو پیش کی تنوین، اس کے بعد با آیا ہے، اس خبیرن رن نہیں پڑھیں گے، یہ اس جو دو پیش کی تنوین کی کا ساؤنڈ ہوتا آواز، اس کو میم سے بدل دیں گے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے سمیع بصیر، سمیع بصیر، سمیع ہے سمیع، لیکن سمیع کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے فوراً بعد با آ رہا ہے، اس لیے اس کے ان کی بجا ہوگا، یہ تنوین کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی۔ سمیع بصیر، کلا لینبذن، کلا لینبذن، یہاں پہ دیکھیے نون ساکن، ین بدننا، ین ہے اثر میں، لیکن ین کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد یہاں فوراً با آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہذا اس ین کی وجہ یم ہوگا، یہ نون کی آواز حذف ہو جائے گی، میم کی آواز آئے گی لَيُنبَذَنَّ۔ آگے دیکھیے علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور۔ اب دیکھیے علیم اصل میں ہے، لیکن دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا ہے تو علیم ہوگا۔ رجع بعید، رجع بعید، ٹھیک ہے، یہاں رجعن اصل میں ہے، لیکن دو پیش کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے، رجعن پڑھیں گے۔ رسول بما لا تهوى، رسول بما لا تهوى، رسول بما لا تهوى، ٹھیک ہے، یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مشق کیجیے، انشاءاللہ قرآن کریم درست ہو۔ ایک بار قاعدہ پھر سمجھیے، نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر با اقلاب ہوگا، اقلاب کے معنی بدلنے کے، سب میں غور کیجیے، یہاں پہ دو پیش کی تنوین، اس کے بعد با آیا ہے، اب تنوین کی جو آواز اس کی جگہ میم کی آواز آئے گی، ہر جگہ دیکھ لیجیے۔ رجعن، یہاں پہ رجعن اصل میں تھا، دو پیش کی تنوین کے بعد با رہا، لہذا اس کو تنوین کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھتے، اسی کا نام اقلاب ہے۔ اس طرح مشق کیجیے اور اپنی رائے، اپنے تاثرات اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ انشاءاللہ اس سے اور بہتر سے بہتر ویڈیو ڈال سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔